بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتا و حکما کصفات الباری تعالی. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لے کر آئے. اس کے بارے میں شارح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا بادہ بعد التیمم بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ اقتداء باحسن النظام وعملا علی حدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ التحیۃ والسلام وہو کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع. یہ اس کا جواب دیا اور اس میں کچھ گفتگو پہلے ہو چکی. ایک دو باتیں اور کر کے ہم بات آگے چلاتے ہیں. عملاً علی حدیث خیر الانام، عملاً علی حدیث خیر الانام. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیر الانام کہا. سوال یہ ہے کہ حضور سید الرسول جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل مت بولو. لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کرام کو آپس میں ایک دوسرے سے افضل مت بولو. جی جب آپ خیر الانام حضور کو کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو افضل الخلق کہا نا. افضل الخلق ہیں تو افضل الانبیاء ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، لا تفضلوا بین الانبیاء. بات آپ سمجھے نہیں؟ اس کا آپ خلاف کر رہے ہیں. اعتراض بنا نہیں جی؟ یہ اعتراض تو آپ غور کریں. اس کا جواب یہ کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل الخلق ہیں، خیر الانام ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو مصنف نے خیر الانام کہا تو یہ ایک مضبوط فکر ہے. آپ سید المرسلین ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید عالم ہیں، آپ افضل الخلق ہیں. یہ یقینی بات ہے. رہا غور کرنا جن احادیث کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے مجھے افضل مت بولو. لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے بیچ مفاضلہ نہ کرو. توجہ ہے جی؟ غور کریں، مفاضلہ تو رب نے کی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نہیں کیا؟ رب نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ جو رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو شرف کلام سے مشرف فرمایا اور بعض کو کئی درجے بلند فرمایا. تو جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو مفاضلہ ہے، تفضیل بین الانبیاء ہے، یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے. اس پہ اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رہا یہ مسئلہ ان احادیث طیبہ کا، اس بارے میں توجہ کریں. بعض حضرات نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ لا تخیرونی علی موسیٰ لا تفضلونی علی موسیٰ،
یہ جملے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمائے جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مقام رفیع کی اطلاع نہ دی گئی تھی، جب تک آپ کو آپ کا سید المرسلین ہونا، سید انبیاء ہونا، امام الانبیاء ہونا جب تک آپ کو نہیں بتایا گیا تھا، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اس قسم کے اور بھی کئی جوابات ہیں، لیکن غور کریں، اس واقعہ پر غور کریں تو آپ کو ایک اور جواب سامنے آئے گا۔ واقعہ اصل یوں ہوا تھا کہ یہودی سامان بیچ رہا ہے مدینہ منورہ میں، اور قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس ذات کی قسم جس نے فضل موسیٰ علی البشر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، سارے انسانوں سے افضل بنایا۔ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے سنا، انہوں نے چماٹ لگائی اس کو۔ وجہ ہے انہوں نے اس کو چماٹ لگائی، انہوں نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے سامنے موجود ہیں اور تم یہ جملے بول رہے ہیں۔ یہ آپس میں تنازع بنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں جب یہ مسئلہ پہنچا تب آپ نے اس قسم کے جملے فرمائے۔ بات سمجھے؟ اس واقعے کو سامنے رکھ کر جو شارحین حدیث نے پھر مفہوم بیان کیا ہے اور جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس انداز میں فضیلت بیان نہ کرو جو جھگڑے کی جانب لے کر جائے۔ اللہ نے فضیلت دی ہے نبیوں کو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن یہ اس انداز میں آپ بیان کرو کہ جھگڑے کی جانب لے کر جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ فضیلت اس انداز میں نہ بیان کریں کہ جھگڑا بنے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک وجہ، اور یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ انبیاء کرام کی فضیلت اس انداز میں نہیں بیان کر سکتے کہ جس سے دوسرے جو انبیاء ہیں ان کی شان میں تنقیص لازم ہے۔ بات سمجھ رہے؟ بات پہ توجہ دے۔ مفاضلہ بین الانبیاء، انبیاء کرام میں سے بعض کا بعض سے افضل ہونا، یہ قطعی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے، ایک سے زائد نصوص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے قطعی۔ لیکن اس انداز میں بیان کرو کہ بعض انبیاء کی تنقیص معاذ اللہ وہ لازم آئے، تو یہ عقیدہ بیان کرنا بھی جائز نہیں اس انداز میں۔ میری بات سمجھیے جی، آپ کسی کی شان بیان کرتے ہو، شان بیان کرو نا جی۔ آپ کہہ رہے ہو بھائی وہ علامہ صاحب تو اتنے بڑے علامہ ہیں، تمہیں تو ان کے مقابلے میں آتے ہی کچھ نہیں ہے، بھائی یہ کون سا شان بیان کرنے کا طریقہ ہے جی؟ آپ ان کی شان بیان کریں، ان کی تنقیص نہ کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ اس لیے منع کیا کہ اس انداز میں نبیوں کی شان نہ بیان کرو کہ دوسروں کی تنقیص لازم ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ کلیہ ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب جو حالات اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا، آپ کی عدالت کا دفاع کرنے کے لیے ہم نے جزو رسول کو معاذ اللہ خطا پہ کہہ دیا، وہ قطعی عقیدہ جو قرآن عظیم سے ثابت ہے، ایک سے زائد نصوص اس پر موجود ہیں، اس قطعی عقیدے کا جو انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے جی۔ لیکن اس کا بیان بھی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ کسی کی کمی کو بیان کریں، کسی کی تنقیص کریں۔ بات آپ سمجھ رہے ہو جی؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، لیکن اس انداز میں یہ نظریہ نہیں بیان ہو سکتا کہ باقی نبیوں کی معاذ اللہ کمی کو مفہوم ہو، یہ نہیں بیان ہو سکتا جی۔ باقی انبیاء کرام کی تنقیص لازم ہے، یہ نہیں بیان ہو سکتا۔ تو کوئی جائل اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں میں نے تاجدار صداقت کی عدالت کا دفاع کیے اس انداز میں کہ جزو رسول کے لیے مجھے کہنا پڑا، اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس طریقہ ہی کوئی نہیں تھا، تو جاہل انسان تیرے پاس طریقہ نہیں تھا تو منہ بند رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو فکر
اسلامی کا ترجمان بن ہی نہیں سکتا. تیرے اندر اہلیت نہیں ہے, تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے فکر اسلامی کی ترجمانی کی. بات آپ سمجھ رہے ہو نا؟ قطعی یقینی قرآنی عقیدہ ایسے نہیں بیان کیا جا سکتا. اس میں کوئی شک نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل الصحابہ ہے, عادل ترین صحابی ہے, صدیق اکبر ہے, کوئی شک نہیں. افضل الصحابہ ہے, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن جس ذات کی بے ادبی کر رہے ہو وہ تو جزو رسول ہے. ان کی عظمت بھی دیکھو نا, جزو رسول کی بے ادبی کفر ہے جی, وہ جزو رسول ہے. تو بات طویل ہو جائے گی. علامہ عبدالعلی بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فوات الرحمود میں ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں بڑی لطیف بات کی ہے. بات پہ غور کریے گا. علامہ عبدالعلی بحر العلوم کی گفتگو کا اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا کو حقیقتاً کفر سے بھی منزہ رکھا, حکمن سے بھی منزہ رکھا. تو جو ہے حقیقتاً تو واضح ہے. حکمن کیا؟ حکمن جب بچہ نابالغ ہو نا تو وہ دین ابوین کے تحت ہوتا ہے. ماں باپ دونوں عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی شمار ہوتا ہے, ماں باپ دونوں یہودی ہیں تو بچہ یہودی شمار ہوتا ہے. ہاں خیر الابوین دینن کے تحت ہوتا ہے. ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے تو بچہ مسلمان شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دونوں کافر ہے تو بچہ کافر شمار ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر ابوین کریمین کو معاذ اللہ آپ ایماندار نہیں سمجھتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمن تو بات آئے گی نا. جی حکمن جو ہے جب بچہ ابوین کے دین کے تحت ہے تو اگر آپ ابوین کو ایماندار نہیں مانتے, معاذ اللہ ابوین کو ایماندار نہیں مانتے ابوین کریمین کو, تو پھر معاذ اللہ یہ بات ابوین کریمین تک نہیں رہے گی. جتنا عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر بلوغ تک نہیں پہنچے, آپ کی والدہ مکرمہ طیبہ طاہرہ آپ بقید حیات رہیں, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے تحت, ان حکمی طور پر ان کے تحت تھے, تو پھر معاذ اللہ آپ کیا کہیں گے حضور کے بارے میں. اس لیے ماننا پڑے گا کہ سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایمان پر تھیں, آپ توحید پر تھیں. پھر آپ کا وصال ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں اپنے والدین کریمین کو زندہ کر کے اپنا امتی بھی بنایا. معاذ اللہ پہلے کافر نہیں مرے تھے, پہلے بھی ایمان و توحید پہ ان کا وصال ہوا تھا. لیکن حضور چاہتے تھے میری امت کا شرف بڑا ہے, مقام بڑا ہے, مرتبہ بڑا ہے, تو میرے والدین کریمین کو یہ مقام اور مرتبہ ضرور حاصل ہونا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوین کریمین کو رب سے دعا کی, تو رب نے حضور کی دعا سے ان کو زندہ فرمایا, حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا, اپنا امتی بنایا, اس کے بعد ان کا پھر وصال ہو گیا. بات سمجھے؟ تو آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل اسلام کا, ہمارے اکابر کا, ہمارے اسلاف کا حضور کی ذات والا کے بارے میں کتنے حساس ہیں کہ اگر آپ ابوین کریمین کے اگر معاذ اللہ عدم ایمان کی بات کرتے ہیں تو بات حضور تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ جزو رسول سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ کو تو حضور نے خود کہا نا میرا جز ہے, تو آپ جزو رسول پر کوئی بات کرتے ہیں تو جز میں بات جز پہ نہیں بنتی, کل کی طرف چلی جاتی. امت مسلمہ کے اکابر کا تو یہ طریقہ ہے, یہ اٹھ کے کیا کہے جی نہیں ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا عدالت صدیق اکبر بیان کرنے کا, معاذ اللہ روافظ کے دفاع کا, تو لہٰذا ہم نے یہ جملے روافظ کے دفاع میں کہے ہیں. آپ کو کس نے کہا روافظ کا دفاع اس انداز میں, معاذ اللہ روافظ کے رد میں کہے, تو آپ کو کس نے کہا روافظ کا رد اس انداز میں جائز ہے؟ جی اب عیسائی اٹھ کے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے ہیں, تب اٹھ کے معاذ اللہ کوئی جاہل کا بچہ حضرت عیسیٰ کو گالی دے گا. جی تو بات طویل ہو گئی, تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. بات ہو رہی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ لا تخیرونی علی موسیٰ لا تفضلوا بین الانبیاء. اس قسم کی جو احادیث طیبہ ہیں ان کا محمل یہ ہے کہ اس انداز میں آپ انبیاء کرام کی فضیلت نہ بیان کریں کہ دوسرے انبیاء کرام کی تنقیص لازم آئے,
یہ طریقہ جائز نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا افضل الانبیاء ہونا، افضل الرسل ہونا، سید الانبیاء ہونا، سید کائنات ہونا، سید عالم ہونا، یہ یقینی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور عمل کرتے ہوئے ساری مخلوق سے بہتر ذات والا کی حدیث پر، آپ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک پر تحیت و سلام ہو. اس میں بھی آپ دیکھ لیں علیہ وعلی آلہ، شارع نے جو ایک طریق، ایک چیز متروک ہو گئی، جو ایک سنت متروک ہو گئی، شارع نے اس کا احیاء کیا ہے آل پاک کا ذکر کر کے. ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہوگی کہ جو حقیقت شرعیہ ہے درود پاک کی، مائیت شرعیہ ہے درود پاک کی، وہ اس میں آل پاک کا ذکر موجود ہے. اس مائیت کا کمال ہی ذکر آل پاک سے ہے. جب حضور سے پوچھا کہ کیف نصلی علیہ کا، آپ پہ کیسے درود بھیجیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ کہا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ حضور پر درود کی جو مائیت ہے اس کا بیان کیا جا رہا تھا. تو آل پہ درود یہ جزو ماہیت ہے، ماہیت شریعہ کا جز ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. سمجھے؟ ہاں یہ اعتراض پھر کیا گیا ہے، لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی جب آل پاک پر درود اتنا ضروری تو پھر یہ متروک کیسے ہو گئے. لیکن کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ان میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہی ملے گا، آل کا ذکر ہی نہیں ملتا. تو اس کے کئی جوابات دیے ہیں اہل علم نے. ایک جواب صاحب سبل السلام نے دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ دور بنو امیہ میں چونکہ ذکر آل پاک پر پابندی تھی، آل پاک کی آپ شان بیان نہیں کر سکتے تھے. آپ سمجھے نہیں کہ ممبر پہ مولا کائنات کو گالیاں چل رہی ہیں، تو ادھر نیچے بیٹھ کر کس کی جرت تھی کہ مولا کائنات کی شان بیان کرتا. تو حالات ایسے تھے. ان حالات کے پیش نظر علماء محدثین نے فقط صورت خطی میں بنو امیہ کے مظالم سے بچنے کے لیے فقط صورت خطی میں کیا کیا، فقط صورت خطی میں آل کا ذکر حذف کر دیے تاکہ حکومتی مظالم سے بچ سکے. پھر یہ رواج چل پڑا اور بعد والے بھی اسی کو صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے آئے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتا ہے اس کے درود میں نقص ہے، یہ ناقص ہے. کامل یہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کامل درود یہی ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ محسوس یوں ہوتا ہے، صاحب سبل السلام کا کہنا ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں حکومتی مظالم سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا، بعد میں اسی پر عمل ہو چلا. ٹھیک ہے. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیں، بنو امیہ کا ذکر تنقیص صحابہ کے لیے کریں تو یہ جائز نہیں ہے. بنو امیہ میں سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں، بلا شبہ وہ کائنات کی بے مثال شخصیات ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے بنو امیہ کا ذکر جو اس لیے کرتے ہیں کہ بنو امیہ میں سے جو صحابہ کرام ہیں معاذ اللہ ان کی جو ہے شخصیات پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے بنو امیہ کا کے بہانے صحابہ پر اعتراض، یہ اہل سنت اس کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان کے نفوس عالیہ کو شہید کیا گیا، مکہ پہ حملہ کیا گیا، مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا گیا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو اس دور میں ممبروں پر گالیاں دی جاتی رہی. جی لہذا یہ انتہائی ناخوشگوار واقعات بنو امیہ کے دور میں ہوئے اور تاریخ کے یہ سیاہ اوراق ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر اعتراض کا بہانہ بنا لیا جائے. نہیں، بنو امیہ کا ذکر کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی تنقیص کی اجازت نہیں ہے. نہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، نہ اہل سنت کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے.
بات سمجھے. لیکن جو یہاں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ آل پاک پر ذکر، آل پاک پہ درود ضرور بھیجا جائے. ٹھیک ہے، آپ پر اور آپ کی آل پر تحیت و سلام ہے. اس کے بعد وہ حدیث بیان کر دی کل عمر دیوانی. ٹھیک ہے جی. آج تو دور بنو امیہ کا نہیں ہے، پھر آل پاک کو درود میں کیوں کمی ہوئی؟ یہ بہت بڑی جو ہے نا حرمہ نصیبی ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ اس وقت تو عوارض ایسے تھے کہ ان عوارض کی وجہ سے لوگ مجبور تھے. ٹھیک ہے نا، ہمارے علماء مجبور تھے. باقاعدہ اس چیز کا ذکر ہماری کتب تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی شان بیان کرنے پر پابندی وغیرہ وغیرہ، باقاعدہ محدثین کو روکا جاتا تھا کہ آپ نے بیان نہیں کرنا وغیرہ، رکھ دو بیٹا، بیان نہیں کرنا وغیرہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہے، یہ ہماری آپ اس کو محرومی کہیں، حرمہ نصیبی کہیں کہ اب تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے، پابندی اب بھی ہے. پابندی یہ ہے کہ جو آدمی آل پاک کا ذکر کرتا ہے، مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے، وہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الناس بعد الانبیاء مانے، بعد میں سیدنا عمر فاروق اعظم کو مانے، پھر سیدنا عثمان بن عفان کو مانے، مولا کائنات مولا علی کا وہ چوتھے نمبر پر مانے، جب بھی یہ بدبخت اس کو رافضی بنا دیتے ہیں. یہ آپ اس کو محرومی کہیں، آپ اس کو حرمہ نصیبی کہیں، توفیق کا چھن جانا کہیں کہ جس خاندان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں تو ہمارے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہم قیاس کے پلڑے میں باقیوں کے ساتھ آتے ہی نہیں. لیکن یہ ہمارے حضرات سے مراد وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے بعد میں کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو توفیق جن سے چھن گئی ہے، کہ جن کی نظر میں آل پاک کا جو ذکر ہے وہ گمراہی بن چکا ہے. مولا کائنات کا ذکر ہے، آپ اسی چیز کو دیکھ لینا. جب یہ فتنہ اٹھا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی اس گستاخ نے جب بے ادبی کی تو اس وقت میں نے کچھ علماء سے رابطہ کیا. میں نے کہا چونکہ بات زیادہ عام نہیں تھی اس لیے ان حضرات نے جواب فوری طور پر دے دیا. میں نے کہا اگر اس قسم کے جملے کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس وہ سکرین شاٹس بھی محفوظ ہیں، یہ آپ کے سکر کے بھی کچھ مفتیان کرام ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے صاف صاف کہا یہ حرام ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر آپ کو خطاب کہتا ہے تو یہ حرام ہے. میں نے وہ جوابات محفوظ کر لی. اب جب بات زیادہ عام ہوئی تو سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لیے معاذ اللہ ان کو تعبیریں یاد آ گئی. ٹھیک ہے، بنو عاقل میں بات طویل ہو جائے گی. بنو عاقل میں پچھلے دن ہم شادی پہ گئے تھے، آپ کے ذہن میں ہوگا، تو وہاں پر بھی میں نے ایک صاحب سے بات کی تھی. میں نے کہا کہ جو انداز آپ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اس کا اگر سینکڑواں حصہ بھی سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ کے لیے آپ کے پاس ہوتا نا تو یہ معاملات نہ ہوتے. اگر کوئی یزید ملعون کو کچھ کہتا ہے نا جی تو ان کی عقلیں پھر بھی الرٹ ہو جاتی ہیں کہ کہیں بات ادھر نہ چلی جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قدر حساسیت، لیکن اس گھٹیا انسان نے، اس بدبخت نے سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منہ کھول کے اس نے خطا کی نسبت کی. اب ان کو اس میں تعبیریں نظر آتی ہیں. ذہن میں رکھیں آپ اس بات پہ، دیکھیں نا جی ترازو آپ کے سامنے ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کہیں، آپ یزید کو کچھ کہیں، لیکن ڈر ہو. ابھی لاہور میں مولویوں نے مل کر جو ہے وہ کیے پروگرام کیا ہے
کہ بھئی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی بےدبی کی گئی ہے، یہ باقاعدہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. تو میں نے کہا ان بدبختوں کو توفیق ملی تو یزید کی ماں کے دفاع کی توفیق ملی، حسین کی ماں کی دفاع کی توفیق نہیں ملی. ایک عیسائی عورت کے دفاع کی ان کو توفیق ملی، اور جگر گوشہ مصطفیٰ کے دفاع کی توفیق نہیں ملی. اسے ہرما نصیبی نہیں کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس وقت تو پابندیاں تھیں، تو پابندیاں اب بھی ہیں، لیکن اب اس وقت لوگ مجبور تھے، اب مجبور نہیں ہیں. یہ مولوی حضرات، جن حضرات نے یہ یعنی ایک مافیا ہے، ایک لابی ہے، جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس نے آل پاک کا ذکر کرنا ہے اس کو ہم نے متنازع بنا دینا ہے، اس کو ہم نے اس قدر اعتراضات کرنے ہیں کہ بھئی لوگ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ بھلے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو افضل الناس بعد الانبیاء مانے، وہ بھلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے کسی کی بےدبی نہ کرے، اس کا تصور بھی نہ کرے، پھر بھی وہ رافضی ہے. عقل چھوٹے سے چھوٹا لفظ تو استعمال کریں گے، کم از کم تفصیلی اس کو بنا دیں گے جی. تو یہ ان حضرات کی بہت بڑی زیادتی ہے، اور ظاہر ہے یہ خاندان رسول کا معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور پوچھیں گے ان سے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شارع نے اس سنت کا احیاء کرتے ہوئے کہا علیہ وعلی آلہ تحیہ والسلام. اب آپ آ جائیں الحمدللہ پر. الحمدللہ کو لے کر آئے کیوں، اس پہ بات ہو چکی. اس کے بعد سمجھے کہ الحمدللہ قضیہ حملیہ ہے. قضیہ حملیہ مرکب ہے موضوع اور محمول سے. جی جی قضیہ حملیہ مرکب ہے موضوع اور معمول سے، اور قضیہ حملیہ کی معرفت موضوع اور معمول میں سے آنے کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو موضوع ہے الحمد، موضوع ہے الحمد. غور کریے گا، موضوع پھر مرکب ہے ال سے اور حمد سے. موضوع پھر مرکب ہے ال سے اور حمد سے. مرکب کی معرفت اس کے ہر مفرد کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ال کے بارے میں بھی وضاحت کرنا پڑے گی، حمد کے بارے میں بھی وضاحت کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے حمد کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، پھر ال کے بارے میں بات کریں گے. توجہ ہے آپ کی. یہ ہو گیا ربط کلام. لیکن سوال ہو سکتا ہے کہ الحمد، ال پہلے ہے حمد بعد میں، تو پہلے ال کی وضاحت کرتے. پہلے ال کی وضاحت کرتے، حمد کی پہلے وضاحت کیوں کی؟ وجہ یہ سوال ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد میں ترتیب وضعی میں ال پہلے ہے، حمد بعد میں ہے. لیکن غور کریں، ترتیب قصدی میں حمد پہلے ہے. ترتیب قصدی میں نے اس کو قرار دیا، مقصود کیا ہے؟ حمد ہے. ال لائی حمد کے لیے. الحمد میں ال اور حمد کے بیچ حمد ہی مقصود ہے، اور ال آیا حمد کے لیے ہے. تو ترتیب وضعی میں ال پہلے ہے، لیکن ترتیب قصدی میں حمد پہلے ہے. اس ترتیب قصدی کا لحاظ کرتے ہوئے شارع علیہ الرحمٰن نے پہلے حمد کے بارے میں وضاحت کی ہے، پھر ال کے بارے میں وضاحت کی. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیے توجہ سے. ربط کلام، ربط کی تقریر یہ ہے کہ مصنف نے فرمایا الحمدللہ، یہ قضیہ حملیہ ہے. قضیہ حملیہ کی معرفت موضوع اور معمول آرے کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. اس کا موضوع ہے الحمد. اس سے پہلے آپ موضوع کے بارے میں وضاحت کریں گے، پھر معمول کی بات آئے گی. ٹھیک ہے، تو موضوع ہے الحمد. پھر موضوع خود مرکب ہے ال سے اور حمد سے. مرکب کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے، لہذا ال کی وضاحت بھی کرنا پڑے گی، حمد کی وضاحت بھی کرنا پڑے گی. ہاں اگر اس میں سے کوئی جز بدیہی ہو تو اور مسئلہ ہے، اگر کوئی جز نظری ہو تو اس کی وضاحت کرنا پڑتی ہے. یہاں پر ال کی بھی وضاحت مطلوب ہے،
حمد کی بھی وضاحت مطلوب ہے. ٹھیک ہے. مصنف شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے حمد کی وضاحت کر رہے ہیں پھر ال کی وضاحت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوگی ربط کی تقریر. سوال یہ ہے کہ الحمد میں ال پہلے حمد بعد میں ہے. شاعر کو چاہیے تھا ال کی وضاحت پہلے کرتے حمد کی وضاحت بعد میں کرتے. شاعر نے حمد کی وضاحت پہلے کی ال کی وضاحت بعد میں کی. ایسا کیوں؟ یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ کہ ترتیب وضعی میں ال پہلے حمد بعد میں ہے لیکن ترتیب قصدی میں حمد پہلے ہے. مقصود بالذات ہے نا. ال سے بھی مقصود حمد ہی ہے. ال کو لایا حمد کے لیے. بات سمجھے نہیں؟ تو ال آیا ہی حمد کے لیے. حمد ال کے لیے نہیں آیا, ال حمد کے لیے آیا ہے. بات سمجھے؟ تو ترتیب قصدی میں یا دوسرے لفظوں میں سے یہ کہیں شرف جو جس کو حاصل ہے وہ حمد کو حاصل ہے. اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حمد کا بیان کیے بعد میں ال کا بیان کیے. یہ ساری ربط کی تقریر اور ایک سوال کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے. اب حمد کی تعریف کرتے کہ حمد کیا ہے. کیا هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری. جو ہے کہ خوبی کا بیان. الوصف بالجمیل کیا ہے؟ خوبی کا بیان. کیا؟ خوبی کا بیان. خوبی کا بیان. الوصف بالجمیل خوبی کا بیان. لیکن خوبی کون سی ہوگا؟ خوبی اختیاری. خوبی کا بیان یعنی اختیاری خوبی پر خوبی کا بیان. کیا؟ اختیاری خوبی پر خوبی کا بیان یہ حمد ہے. اختیاری خوبی پر خوبی کا بیان یہ حمد ہے. اتنی بات آ گئی ذہن میں نہیں مانا کریں. حمد وہ خوبی کا بیان ہے اختیاری خوبی پر. توجہ ہے؟ توجہ رکھیے. ذہن میں رکھیں کہ جب کہا نا یہ خوبی کا بیان ہے اختیاری خوبی پر, یہ جمیل کے ساتھ اختیاری کی قید کیوں لگائی؟ اصل میں خوبیاں کبھی خوبی غیر اختیاری ہے کبھی خوبی اختیاری ہوتی ہے. الوصف بالجمیل یہ ہے کل جنس. اس میں حمد بھی داخل ہے اور مدح بھی داخل ہے. حمد بھی داخل ہے اور مدح بھی داخل ہے. جب کہنا الوصف بالجمیل حمد بھی داخل مدح بھی داخل. علل جمیل حمد بھی داخل مدح بھی داخل. الاختیاری مدح کو نکالنے کے لیے. مدح بھی وصف بالجمیل ہے اور حمد بھی وصف بالجمیل ہے. حمد اور مدح میں فرق یہ ہے کہ حمد وصف بالجمیل الجمیل اختیاری ہے اور مدح وصف بالجمیل غیر اختیاری خوبی پر ہے. حمد اختیاری خوبی پر ہے اور مدح غیر اختیاری خوبی پر ہے. تو مدح کو نکالنے کے لیے الجمیل اختیاری کا بات آگئی ذہن میں مانا کریں. وہ اختیاری وہ خوبی کا بیان ہے اختیاری خوبی پر. توجہ ہے آپ کی ذہن میں رکھیں. پھر یہاں پر ایک اعتراض ہے. اب لیکن اختیاری خوبی پر اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف آپ نے مدح کو نکالنے کے لیے یہ قید لگائی تو ہے لیکن اس قید نے تعریف کو کیا کر دیا ہے؟ اس قید نے تعریف کو جامع لجمیل افراد نہیں رہنے دیا. اس قید نے تعریف کو غیر جامع کر دیا ہے. بھائی کیسے غیر جامع کر دیے؟ کہا غیر جامع اس طرح کر دیا ہے کہ ذات باری اسمہ کی جو صفات ہیں صفات ذات ہیں وہ تو اختیاری خوبی شمار نہیں ہوتی. حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام. جی ذہن میں رکھیں. اب حیات کو معاذ اللہ اختیاری خوبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو زندہ رہے, معاذ اللہ چاہے تو نہ زندہ رہے. علم کو اختیاری خوبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو جانے چاہے تو نہ جانے, معاذ اللہ من ذالک. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ لہذا یہ خوبیاں اختیاری خوبیاں شمار نہیں ہوتی, اختیاری خوبیوں کی تحت نہیں آتی. حمد ان پر بھی ہوتی ہے. تو حمد کے وہ افراد جو حیات پر ہوں جیسے الحی, القیوم, السمیع, البصیر, العلیم, بکل شیء علیم,
ذہن میں رکھے ان پر ہونے والی حمد کیا ہے؟ وہ تعریف سے نکل گئی ہے. اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا حقیقتاً و حکمن. اصل جواب یہ ہے کہ اختیاری ہونا عام ہے. حقیقتاً اختیاری ہو یا حکمن اختیاری ہو. حقیقتاً اختیاری تو واضح ہے کہ اپنے اختیار میں ہو. حکمن اختیاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے اختیار میں ہو، اپنے اختیار میں ہو یا نہ ہو. کیا دوسرے کے اختیار میں نہ ہو؟ آپ کے اختیار میں ہونے کا مطلب تو یہ ہے نا دوسرے کے نہیں ہے تو آپ کے اختیار میں ہے. حکمن میں آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے لیکن دوسرے کے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو دوسرے کے اختیار میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حکمن اختیاری قرار دے دیا. یہاں پر اختیاری سے عام ہے حقیقتاً اختیاری ہو یا حکمن اختیاری ہو. جب حکمن اختیاری کہا تب صفات باری تعالیٰ اس میں صفات باری تعالیٰ پر ہونے والی حمد اس میں داخل ہوگی. بات سمجھے جی؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کہا جمیل اختیاری. اعتراض یہ کہ اختیاری کی قید آپ نے لگائی ہے مدح کو نکالنے کے لیے، لیکن اس قید نے تعریف کو جامع نہیں رہنے دیا. تعریف جامع جمیل افراد نہیں رہی. تفصیلی سے اجمال کیا کہ ذات بری ذات بری تعالیٰ کی جو صفات ہیں، حیات ہے، سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، علم ہے، معاذ اللہ انہیں یہ اختیاری خوبیاں نہیں ہیں. معاذ اللہ ان کے اختیاری ہونے کا مطلب ہے کہ چاہے تو حیات سے متصف ہو چاہے تو نہ ہو، چاہے تو علم سے متصف ہو چاہے تو نہ ہو. اس سے بڑی شناعت کیا ہو، اس سے بڑی قباحت کیا ہو؟ اس لیے یہ اختیاری خوبیاں نہیں ہیں، یہ قدرت و اختیار کے تحت داخل نہیں ہے. ان پر ہونے والی جو حمد ہے جو تعریف سے نکل گئی جامع جمیل افراد نہیں. اعتراض بنا نہیں. اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے شاعر نے کہا حقیقتاً و حکمن. اصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر اختیاری سے مراد عام ہے. حقیقتاً اختیاری ہو یا حکمن اختیاری ہو. حقیقتاً اختیاری غور کرے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اپنے اختیار میں ہو، اپنے اختیار میں ہو، دوسرے کے اختیار میں نہ ہو، یہ حقیقتاً اختیاری. حکمن اختیاری یہ ہے کہ دوسرے کے اختیار میں نہ ہو، اپنے میں ہو یا نہ ہو. دوسرے کے اختیار میں نہ ہو، اپنے اختیار میں ہو یا نہ ہو، یہ حکمن اختیاری ہے. توجہ ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر حکمن جو کہا تو اب صفات باریت اسموں پر ہونے والی حمد اس میں داخل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقتاً اختیاری تو نہیں ہے لیکن حکمن اختیاری ہے. بھئی مانا کہ وہ کسی کے بھی قدرت اور اختیار کے تحت داخل نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا وہ خوبی کا بیان ہے اختیاری خوبی پر. اختیاری حقیقتاً ہو یا حکمن. اب یہ حقیقتاً کو حکمن پہ جو تقریر کی ہے اس سے واضح ہو گیا اس کا تعلق اختیاری کے ساتھ ہے، جمیل کے ساتھ نہیں ہے. بھئی خوبی حقیقتاً ہو یا خوبی حکمن ہو، نہیں، خوبی حقیقتاً ہوگی، اختیاری حقیقتاً ہو یا اختیاری حکمن ہو. ٹھیک ہے نا؟ آگے کا صفات الباری تعالی، اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ حقیقتاً کی مثال نہیں، حکمن کی مثال ہے. وہ جو ہے نہیں بات ہے ذہن میں. ایک اور سوال یہاں کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بعض حضرات نے اللہ کثرت تعظیم کی بھی قید لگائی ہے حمد کی تعریف میں. ٹھیک ہے؟ بعض حضرات نے حمد کی تعریف میں اللہ کثرت تعظیم کی قید بھی لگائی ہے استہزاء کو نکالنے کے لیے. اور اس تعریف کے اندر کوئی ایسی قید موجود نہیں ہے جو استہزاء کو نکالے. تو پھر تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوئی. اعتراض بنا نہیں. اعتراض یہ کہ بعض حضرات نے اللہ کثرت تعظیم کی قید لگائی ہے حمد کی تعریف کے اندر استہزاء کو نکالنے کے لیے. شارح نے کوئی قید نہیں لگائی. جب یہ قید نہیں لگائی تو تعریف دخول غیر سے معنی نہ رہی. یہ اعتراض ہے تو اس کا آپ جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ غور کریے گا، یہ جو کہا نا الوصف بالجمیل علی الجمیل، جو ہے الوصف الجمیل علی الجمیل، خوبی پر خوبی کا بیان. جی استہزاء نکل گیا کیونکہ استہزاء میں خوبی پر خوبی کا بیان نہیں ہوتا. وہ خوبی نہیں ہوتی، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. ذوق انک انت العزیز الکریم. جی تو یہ جو استہزاء ہے، استہزاء کی صورت میں خوبی ہوتی ہی نہیں ہے. خوبی پر خوبی کا بیان نہیں ہوتا، خوبی کے عدم کی صورت میں خوبی بیان کی جا رہی ہے.
بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا استہزاء نکل گیا. اتنی بات سمجھے. اور یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جمیل 2 بار کیوں آیا. الوصف بالجمیل الجمیل، تو یہ الوصف بالجمیل الجمیل جو کہا یہ استہزاء کو نکالنے کے لیے کہا. بات آئی ذہن میں. یہ ہماری حمد کے بارے میں گفتگو پوری ہوئی. انشاءاللہ ال کے بارے میں گفتگو پھر کرتے ہیں. ٹھیک ہے.